الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن بتوكل ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن تقيه آمنا ولله على الناس رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك اللهم لا علم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام دوستو، ایام ذی الحج شوال المکرم دوسرا دنوں شریعت کی زبان میں، قرآن و حدیث کی زبان کے اندر ان مہینوں کو ایام ذی الحج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ان دنوں میں حج کی تیاری، حج کا سفر مسلسل پورے عالم اسلام کے اندر جن لوگوں نے حج کرنا ہوتا ہے وہ اپنے حج کے سلسلہ میں مسلسل تیاری کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، اپنا سامان باندھتے ہیں. قرآن مقدس کی آیت کریمہ، چوتھے پارے کی آیت کریمہ ہے. قرآن عزیز نے ارشاد فرمایا کہ ان اول بیت، دنیا کے اندر سب سے پہلے پوری زمین کے اوپر جتنے ولایت موجود ہیں، ملک موجود ہیں، یہ خشک زمین پر آبادی ہے. اس وقت تو گھر ہی گھر ہیں، بڑے بڑے شہر، بڑی بڑی آبادیاں، بستیاں. لیکن قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے کہ زمین کے اوپر، آسمان کے نیچے سب سے پہلا گھر وہ اللہ کا گھر ہے، کعبۃ اللہ. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، پرانا نام جس نام سے مکہ مکرمہ کو قرآن پاک بھی یاد فرما رہا ہے وہ بکہ ہے. پھر بے کو میم سے بدل کر بکہ، آج دنیا کے اندر مکہ کے نام سے اس آبادی کو یاد کیا جاتا ہے جہاں پر اللہ کا گھر ہے. فرمایا یہ پہلا گھر، تو پہلا گھر ہر اعتبار سے، آبادی کے اعتبار سے بھی اور بطور نمونہ، بطور تربیت پھر بھی کہ اس زمین کے اوپر لوگ بسیں گے، آباد ہوں گے، اپنے آپ کو گرمی سے، سردی سے بچانے کے لیے کیسے گھر بنائیں گے. تو گھر بنانے کا سلیقہ بھی بتا دیا. 4 دیواریں ہیں، کبھی گھر مربع شکل کا ہوتا ہے، کبھی مستطیل شکل کا ہوتا ہے. خدا کا گھر مستطیل ہے. یعنی خدا کا گھر حکیم کا حصہ، یہ خدا کے گھر کا حصہ ہے پرانا. اور اب وہ اس وقت باہر ہے. اس میں بھی بے شمار اللہ کی طرف سے حکمتیں ہیں.
ہے وہ بھی گھر خدا کا گھر ہے. جو حتیم کے اندر داخل ہو جاتا ہے میزاب رحمت کے نیچے، میزاب کا معنی پر نالا، خدا کے گھر کی چھت کا پرنالا اسی حتیم کے اندر گرتا ہے جس کو میزاب رحمت کہا جاتا ہے. تو خدا کی طرف سے اترنے والی بارش وہ رحمت ہے، اور خصوصاً خدا کے گھر کے اوپر جو پانی جمع ہوتا ہے تو کتنی بڑی رحمت ہے. وہ سارا کا سارا پانی پھر اسی پرنالے سے حتیم کے اندر گرتا ہے. جب بارش ہوتی ہے تو بارش کا پانی خدا کے گھر کے اوپر جمع ہو کر نیچے گرتا ہے. حجاج اس کے نیچے کھڑے ہو کر پانی اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں. بارش بھی برس رہی ہے، خدا کے گھر کے اوپر سے پانی آ رہا ہے، پیتے بھی ہیں، چہرے پہ ملتے بھی ہیں، اپنے کپڑوں پر بھی لگاتے ہیں. کئی گر کر زخمی بھی ہو جاتے ہیں کہ فرش لگا ہوا ہے اور تلکن ہو جاتی ہے، لیکن کوئی پرواہ نہیں کرتا. خدا کی رحمت حاصل کرنے کے لیے ہر شخص آگے بڑھتا ہے. اس حتیم کے اندر جو شخص داخل ہو گیا وہ خدا کے گھر میں داخل ہو گیا. جو مکفل ہے، بند ہے، دروازہ لگا ہوا ہے، تالا لگا ہوا ہے، وہاں تو کوئی جاتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص قسم اٹھاتا ہے، حلف اٹھاتا ہے کہ میں ضرور خدا کے گھر میں داخل ہوں گا، تو اس کی قسم کیسے پوری ہوگی؟ تمام فقہا، علماء، مشائخ یہ فرماتے ہیں وہ حتیم کے اندر داخل ہو کر بیٹھ جائے اس کی قسم پوری ہوگی. تو ہے وہ واقعتاً ہے تو خدا کے گھر کا حصہ ہی. صرف ان کے پاس پیسے نہیں تھے، تعمیر کے لیے فنڈ نہ تھا، تعمیری فنڈ اس دور میں تھوڑا تھا. اس تعمیر کے فنڈ نہ ہونے کی بنا پر اس حصے کو باہر نکال دیا اور باقی حصہ اس کو تعمیر کر کے چھت ڈال دی، اور اب اس کے ارد گرد دیوار بنی ہوئی ہے. لیکن طواف جو ہے، جو دوست گئے ہیں، طواف حتیم کے باہر سے ہوتا ہے، اندر سے نہیں ہوتا. اگر کوئی شخص طواف کرتا ہے بیت اللہ شریف کا تو حجر اسود سے آ کر حتیم کے اندر اس طرف بھی ایک دروازہ ہے، پرلی طرف بھی دروازہ ہے، ادھر سے گزر کر طواف کرتا ہے، اس کا طواف ناقص ہے. اگر تو وہاں خدام کھڑے ہوتے ہیں کسی کو گزرنے نہیں دیتے، لیکن بالفرض اگر کوئی شخص اختصار کرنا چاہے اور ایسی صورت اختیار کرے تو تمام علماء مشائخ کہتے ہیں اس کا طواف صحیح نہیں ہے، ناقص ہے. طواف کے اندر حتیم کو شامل کرو. تو دیکھیے وہ حتیم کے اندر بیٹھنا، نوافل پڑھنا باعث برکت. وہاں صرف نوافل پڑھے جاتے ہیں، فرائض نہیں پڑھے جاتے. جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو باہر پیچھے پیچھے لوگ ہوتے ہیں، اس کے اندر جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ سب باہر نکل آتے ہیں، کیونکہ امام سے آگے ہو جائیں گے. تو امام سے آگے کوئی شخص موجود ہو تو اس کی نماز نہیں ہوتی، وہ پھر امام کا بھی امام بن گئے. امام آگے ہوتا ہے، مقتدی پیچھے ہوتا ہے، اس کی ابتدا کی جاتی ہے. وہاں جتنے خدام ہے جب امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں مقام ابراہیم پر تو وہ پھر لائن بناتے ہیں کہ ایسے ادھر ادھر کھڑے ہو جاؤ تاکہ امام سے آگے کوئی شخص موجود نہ ہو.
تو اللہ پاک نے، اللہ کریم نے قرآن مقدس کے اندر ذکر فرمایا، سورہ آل عمران 4 پارہ، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، اللہ، بے شک وہ گھر جو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے مکہ مکرمہ کے اندر تعمیر کیا، یہ وہی اللہ کا گھر ہے۔ اس اللہ کے گھر سے لے نہ کوئی مسجد تھی نہ کوئی انسانی گھر تھا۔ اسی بیت اللہ شریف کو دیکھ کر ہی پھر لوگوں نے اپنے گھر بنانے کا طریقہ سلیقہ، مکان کیسے بنائیں گے، خدا نے تربیت دے دی کہ 4 دیواریں ہوں گی، مستطیل ہو تب، مربع شکل ہو تب، فرمایا یہ طریقہ، یہ چھت ڈالو، دروازہ رکھو۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ پہلا گھر، یہ تراویح ادا۔ بعض حضرات نے یہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات میں پڑھا، آپ کے ملفوظات، یہ حضرت گنگوہی، حضرت شیخ الہند، حضرت انور شاہ صاحب، یہ ہمارے مشائخ بہت بلند بالا لوگ تھے۔ حضرت مولانا غلام غوث صاحب ہزاروی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے یہ دنیا کے لوگ نہیں تھے، یہ آخرت کے لوگ تھے، یہ آخرت کے لوگ تھے، دنیا سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس لیے یہ کروڑوں اربوں روپے جو خرچ ہوئے، یہ مفتیان اعظام یہی کہتے ہیں سب اسراف ہے، تبذیر ہے، کوئی ثواب نہیں۔ جس عمل پر حضور، صحابہ، خلفائے راشدین کے عمل کی مہر نہیں ہے، بس ختم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ایک واقعہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے، حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے فرمایا، حاجی صاحب کے زمانہ میں ایک شخص تھا بہت نیک اللہ والا، جب وہ نماز پڑھتے تھے اتنی عمدہ نماز پڑھتے تھے کہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر رشک آتا تھا، لیکن آنکھیں بند کر لیتے تھے۔ ویسے فقہا نے لکھا ہے جب آپ نے نماز پڑھنی آنکھیں کھول کر سجدے کے مقام پر آپ کی نگاہ ٹکی ہوئی ہوگی، آنکھیں نہیں بند کرنی۔ بہت سے ہمارے بھائی دوست نماز پڑھتے ہیں آنکھیں بند کر لیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ وہ بالکل منہ رکا ہوا ہے، نہ ہونٹ ہلتے ہیں نہ زبان ہلتی ہے، یہ کوئی نماز نہیں ہے۔ جب تک زبان نہیں ہلے گی قرات نہیں ہوگی۔ قرات کا تعلق زبان سے ہے، ہونٹوں سے ہے۔ قرات کریں گے، الحمد شریف پڑھیں گے، پڑھنے کا حکم ہے، سوچ کا حکم نہیں کہ آپ ایک ریل اپنے دماغ میں چلا لیں فاتحہ پڑھ رہا ہوں، نہیں، یہ پڑھنا ہی نہیں۔ وہ نماز پڑھتے تھے لیکن آنکھیں بند کر کے۔ ہمارے فقہا کہتے ہیں ہاں اگر آنکھیں کھول کر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، خشوع خضوع نہیں پیدا ہوتا، کوئی مجبوری کی حالت ہے، تو وہ شخص اگر نماز پڑھ لے گا آنکھیں بند کر کے نماز ہو جائے گی۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہی اللہ والا، اس نے اللہ کے ہاں درخواست کی، یا اللہ مجھے یہ بتلا دے کہ میں جو نماز پڑھتا ہوں یہ میری نماز کیسی ہے، تیری بارگاہ میں قبول ہے یا نہیں ہے۔ توجہ، جس کی توجہ نہیں بڑی عمدہ بات ہے۔ آپ نے کتاب تو پڑھنی نہیں ہے، سن لے، سب سے زیادہ علم کان کے ذریعے سے دل تک پہنچتا ہے۔ ہاں جی، یہ کان جو ہے، یہ کان کی مثال پیپ کی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے۔ جیسے پیپ کے ذریعے سے آپ تیل بوتل میں ڈالتے ہیں، دل اندر ہے، تو یہ کان پیپ ہے، کان سے اترے گی دل تک جائے گی۔
آنکھوں سے بھی علم حاصل ہوتا ہے، سب سے اعلیٰ ذریعہ کان ہے، پھر آنکھ ہے، یہ علم کے وسائل ذرائع ہے۔ فرمایا اللہ نے دعا قبول فرما لی۔ جب اللہ نے دعا قبول فرمائی سو گئے، کیا دیکھتے کہ حسین و جمیل خوبصورت ایک عورت ان کے سامنے آ گئی، حسن و جمال ایسا کہ جو ناقابل بیان ہے، لیکن نگاہ نہیں تھی، آنکھیں نہیں تھی۔ توجہ آنکھیں۔ فرمایا یا اللہ میں نے تو کہا کہ میری نماز، یہ ٹھیک ہے کہ بڑی خوبصورت عورت ہے، حسین و جمیل ہے، اس کی آنکھیں ہی نہیں ہیں۔ آواز خواب میں آئی کہ آپ کی نماز کی شکل ہم نے آپ کو بتائی ہے، نماز آپ کی بہت خوبصورت ہے، خشوع ہے، خضوع ہے، لیکن آپ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ! حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اتباع رسول حدیث پاک میں یہ موجود ہے، آنکھ کھول کر نماز پڑھو۔ اللہ اللہ اللہ! یہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے۔ اس لیے جو کچھ ہوا اس پر نہ رسول کی مہر ہے، نہ صحابہ کی، نہ امام ابو حنیفہ کی، نہ فقہا کی، کسی کی نہیں۔ اس لیے یہ عمل جو ہوا یہ عمل فضول ہے۔ مفتیان اعظام کہتے ہیں کوئی ثواب نہیں، لا ثواب له۔ فتاوی دارالعلوم میں موجود ہے کہ ایک شخص دوسری جماعت لا ثواب له، لا ثواب له۔ جماعت وہی ہے جو امام الحی یہاں کراتا ہے۔ توجہ، جو امام الحی نے جماعت کرائی ہے، جماعت وہی ہے، اسی جماعت پر 27 نماز کا ثواب ملے گا۔ 4 آدمی آ جائے، آؤ جی جماعت سے نماز پڑھ لیں، نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے، وہ ثواب 27 والا آپ کو نہیں ملے گا۔ جماعت کا ثواب ہوئی ہے جو امام الحی۔ اس لیے دوستو، بزرگوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں ہی ہم سب کی کامیابی ہے۔ اپنے آپ کو سنتوں کے اندر ڈبو دو، غوطہ زن ہو جاؤ، حضور پاک کا دامن مضبوطی سے پکڑو، صحابہ کا دامن مضبوطی سے پکڑو، یہی کامیابی ہے، کامرانی ہے، یہی راستہ انبیاء کا بھی ہے۔ انبیاء کے راستے پہ چلتے چلے جاؤ گے، جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ دائیں بائیں نہ دیکھو، یہ خوبصورت ضرور ہے۔ اس لیے حضور پاک نے فرمایا فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي۔ جو حضور کی سنت سے اعراض کرتا ہے وہ یہ بتلاتا ہے، بدعتی یہ بتلاتا ہے کہ میں زیادہ نیک ہوں، وہ حضور سے زیادہ نیک بنتا ہے۔ نہیں، حضور پاک معیار ہے ہدایت کے۔ اس لیے بدعت، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ بدعات سے بچیں۔ اللہ پاک ہم سب کو بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے ہمارے جو مشائخ ہیں، اپنے مشائخ کی اتباع اور پیروی، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامرانی ہے۔ اپنے شیخ کا پاؤں پکڑیں، خدمت کریں، جو ہدایات دیں اس پر آپ عمل کریں۔ اللہ قبول فرمائے۔ میرے یہ کلمات آپ کا آنا علامہ قاری محمد طیب صاحب دامت برکاتہ ان کے اس مدرسے کو اللہ کریم دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ ہمارے بھائی حاجی بشیر احمد صاحب، ان کے بھائی فوت ہو گئے ہیں، حاجی ظفر صاحب شہر میں تھے، ایوب کالونی میں، ان کے لیے بھی
آپ سورہ فاتحہ سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھ لیں، ثواب پہنچا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین